الحمد لله الكبير المتعال له العزة والمجد والإجلال أحمده سبحانه وأشكره على جوده المنعال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا وحاكمنا وناصرنا ومعيننا ومعيننا ومغيثنا وغياثنا وغيثنا وغوثنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام بعد کو شوق الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك
عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا إمام الأنبياء والمرسلين. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. حبیبی سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے خدا کی حمد اور توحید کوئی اور شے نہیں جے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں توحید پرستہ. آنند فرماتے ہیں اصل توحید یہ ہے کہ در مصطفیٰ پہ جا کے بھیک مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. تجھے حمد ہے بھیک مانگے. بھیک اس سے مانگی جاتی ہے جو بڑا ہو، شان والا ہو، سب کچھ دے سکتا ہو، اپنے پاس اس کے ساری کائنات ہو، جو جیسا سائل آئے ویسے اس کو نوازے. تو اعلیٰ فرماتے ہیں میں تجھے بتاتا ہوں نا کہ حضور کی شان کیا ہے. یا رسول اللہ تم ہی حاکم برایا، اس جہان کے بھی حاکم میرے مصطفیٰ ہیں، اس جہان کے بھی حاکم میرے مصطفیٰ. تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا. کوئی تم سا کون آیا. اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت نے جو قلم چلائی نا حضور کی نعت میں، آج تک دوبارہ وہ سعادت کسی میں نظر نہیں آتی. اپنی اپنی کوششیں سب لگے ہوئے ہیں، ہے نعت ہی سب کی نعت ہے. حضور کی مدحت میں جو کوئی کہہ دے بس وہ نعت ہے.
چاہے سمجھ کر گئے چاہے بے سمجھے گئے. یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھو. اللہ کو مقصود ہے جس کو میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے بس وہ میرے معبود کی نعت پڑھے. جو کہتے ہیں نا جی کتنے لکھا ہے کہاں لکھا ہے, اللہ پاک ان سے بھی کہتا ہے تیرے کو کام نہ لاؤں تو میں رب تنوں ہے. وہ لینا جانتا ہے. قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے کا سارا نعت مصطفیٰ. جڑے کہتے نا میلاد نہ مناؤ کتنے لکھا ہے, اللہ کہتا ہے ویکھ تیرے کولو منواواں گا, تیرے کولو پڑھواواں گا. سارا سال بے شک مسیطے بڑے نہ بڑے قرآن حفظ کر لیا, ساری زندگی کے اندر یا میلاد کوئی نہیں, یہ میلاد بدعت ہے, میلاد بدعت ہے, میلاد حرام ہے, میلاد شرک ہے. رمضان جی کا مہینہ ہوتا ہے تو استاد جی کوئی نکی جی مسیت لگ دے, نکی جی مسیت لگ دے, میں قرآن سنانا ہے. آپ سے قرآن ایسے نہیں کرتے. جس مرضی مسلک کا ہو اور جس مرضی مسلک کی اسے مسیت دے دیجئے, وہ کہتا ہے میں سنانا ہے, میں سنانا ہی سنانا ہے. اللہ پاک نے کہا چل پھر وضو کر کے آ, دنیا سے منہ موڑ گیا, مسیطیں بڑھ, چل قرآن سنا. اب قرآن جب سنائے گا تو کیا قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ جل و علا نے اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کا میلاد پڑھا ہے وہ چھوڑ دے گا؟ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ تینوں سمجھ آوے نہ آوے, مینوں تے ساری سمجھے تو کی کہہ رہے ہیں. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. واللہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. 1,24,000 یا کم و بیش سارے نبیوں کی روحوں کو سامنے لا کر رب نے کہا سن لیا تسی, وعدہ کر لیا جے, مولا کر لیا, پر میں ہون جا کے میلاد نہ منایا جے, پھر ویکھو میں تھڑے میں کرتا کی ہوں. کن کو کہا؟ نبیوں رسولوں کو. لفظ بڑا ڈاڈا جے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کسی نبی نے تسی فاسق کہہ سکتے ہو؟ رب نے کیوں کہا؟ فرمایا میں نبوت نہیں دیکھتا, رسالت نہیں دیکھتا, کتاب نہیں دیکھتا, تمہاری عظمتیں اور شانیں نہیں دیکھتا, بس ایک ہی ترازو میرے پاس ہے کہ میرے یار کی مدحت میں تم نے دنیا کے اندر جا کر میرے محبوب کا میلاد منایا کہ نہیں منایا. جس نے منایا وہ میرا, جس نے نہیں منایا وہ فاسق. جاؤ جا کے خود پڑھ لینا, میرے پر اعتماد نہیں ہے تو
قرآن تو مسجدوں میں پڑھے ہیں سارے. اگر نبی کو فاسق کہہ سکتے ہیں خالق کائنات تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کسی کو کہیں نا او مولوی جڑا میلاد نہیں مناؤندے فاسق نے، کہندے جی ہاتھ ہولا رکھو. آؤ قرآن سے پوچھو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا. کہاں کہا ہے؟ انداز کیا اپنایا ہے؟ فرمایا قل ان کان آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. واللہ ایک ہی سودا ہے دنیا کے اندر، دوسرا کوئی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے تو اسے کہنے دو وہ ہمارا نہیں ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے میرے دل میں تو بس اللہ کی محبت اتنی ہے کہ اللہ کی محبت پر کسی اور کی محبت داخل ہی نہیں ہو سکتی. اچھا جا پھر جہنم میں جا. اگر تیرے دل میں اللہ کی محبت ہے تو جس کی ہے اس سے کبھی پوچھا بھی ہے مولا نمبر پورے؟ پوچھ لیا کرو، وہ بتاتا بھی ہے. اوے ملا تیرے دل میں میری محبت ہے؟ ہاں مولا تیری ہی محبت ہے. فرما آ جا میدان میں پھر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو مجھے دلیل چاہیے. یہ رب کا فرمان ہے، دلیل چاہیے. دلیل کیا مانگتا ہے؟ فاتبعونی. یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ بولو. تھوڑا سا نا توجہ کریں گے تو ایک نکتہ سمجھ آئے گا. کل تو کہہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا فاتبعوا رسولی، میرے رسول کی اتباع کرو. یہ نہیں کہا فاتبعونی بس تم میری اتباع کرو. درمیان میں جو دوری تھی اس کو ختم کر کے بتا دیا دنیا والوں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہی سبق پکوانے کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی. ایاک نعبد و ایاک نستعین 48 مرتبہ روزانہ ہر نماز میں 48 مرتبہ ڈیلی یہ دعا پکوائی اور منگوائی. اے اللہ ہم تجھے ہی پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کہتے ہو کہ نہیں؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، غیر خدا سے نہیں. کہتے ہو کہ نہیں؟ غیر خدا سے نہیں، تجھی سے. یہ ہمیں سورہ فاتحہ کس نے سکھلائی؟ حضور نے. حضور سے زیادہ کوئی قرآن جانتا تھا؟ آؤ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرانے والے صحابی حضرت ربیہ وضو کرا رہے ہیں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے موج میں ایسے دیکھا، سحری کا وقت، فرمایا ربیہ سل منگ. اوئے ہوئے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین. خود ہی تعلیم دی، خود ہی کہا سل مانگ. صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے تو سکھایا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ سے مانگوں گا آپ سے نہیں. نہیں، تربیت ایسی فرمائی تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے ہی سمجھا اور حضور کی امت کو بتا دیا. صحابہ کو پتا تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں جامع منگن والے تو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں جنت میں جس درجے میں آپ ہوں رہنے کی جگہ مل جائے، آپ کی سنگت مل جائے، آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کی غلامی میں رہنا نصیب ہو جائے. مگر میرے آقا موج میں کچھ زیادہ ہی تھے. موج بھی دیکھ کر آتی ہے. بھائی سحری کے وقت کوئی وضو کرائے تو کچھ بات تو ہے نا. ہمیں تو اپنے لیے سحری کے وقت اٹھنا محال اور مشکل ہوتا ہے، وہ امام الانبیاء کے لیے اٹھ کر نہ جانے میرے خیال سوتے بھی ہوں گے کہ نہیں، ساری رات انتظار میں ہوتے ہوں گے کب میرے آقا اٹھیں گے، کیونکہ حضور کا ٹائم کوئی نہیں تھا کہ 12 بجے تو بعد ہی اٹھنا ہے. ہاں یہ بھی ذہن رکھنا. کبھی کبھی میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرے میں داخل ہوتے اور چارپائی پر صرف اپنی کمر سیدھی کرتے. فرمایا عائشہ آج اپنی خواہش پر مجھے اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دیتی؟ یا رسول اللہ جو مرضی کرو. حضور نے فرمایا چل پھر تو لمبی ہو کے سو جا تو میں اللہ کو یاد کرتا. اسی وقت اٹھے وضو فرمایا اللہ کی عبادت شروع. تو کبھی بھی حضور کے لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا وہ 4 بجے اٹھتے سن، 3 بجے اٹھتے سن. میرے آقا کبھی کبھار ساری رات ہی اللہ کی بندگی میں رہتے تھے. تو اس لیے پھر صحابہ جو وضو کرانے کے منتظر ہوتے ہوں گے وہ بڑا کم سوتے ہوں گے. اس لیے حضور کو اتنا پیار آیا کہ میری وجہ سے یہ بھی نہیں سوتا تو کہا سل ماں، اور
نے مانگا یا رسول اللہ قدموں میں رہنے کی جگہ، فرمایا آوا غیر ذالک، اور یہ تو تجھے مل ہی جائے گا، اس کے علاوہ اور بھی کچھ مانگ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اس لیے عاشق سچ بولتے ہیں، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، جھوم کر پڑھیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا، مل گئے مل گئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دے کر تو جہاں کی نعمتیں مجھے، دے کر تو جہاں کی نعمتیں مجھے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ ایک عقیدے کی بات سن لو، ساڑھے تھی پتر ہوئے نا، صرف ایسے پتہ کیا نہیں، بڑا ہی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے میرے تھی پتر دیتا ہے، مکان مل جائے بڑا ہی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے دیتا ہے۔ جو صحیح عقیدہ ہے وہ بڑا کیا ہے، کیا کہنا، کیا کہنا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ اور ہے، اس کا رسول اور ہے، میں عقیدہ میرا یہی ہے کہ اللہ اور ہے، اس کا رسول اور ہے، مگر جب میں اس کو پوچھتا ہوں نا، مولا یہ قرآن مجید میں تو نے ضمیر واحد کیوں استعمال کی ہے، رسول اور اللہ دو کا ذکر کر کے کہا من فضل ہی، من فضل ہما نہیں کہا، فرمایا جو مجھے میرے یار سے یا میرے یار کو مجھ سے جدا کرے اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں ہے۔ شرف الدین بوسیری کا نام سنا ہوا ہے، قصیدہ بردہ شریف تو سنا ہوا ہے نا، ان کا عقیدہ سن لو، ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کو کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا، سناؤ جی بشیری صاحب کی حال ہے، 15 سال ہو گئے بیمار، بستر مرگ پر پڑے ہوئے، نہ جانے کتنی تکلیفیں 15 سال برداشت کی ہوں گی، لیکن جب قلم چلایا نا تو کہا لوگوں یہ عقیدہ رکھو گے تو میرے مصطفیٰ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ عقیدہ جو میں دینے لگا ہوں، کیا دیا حضور کی امت کو، سنو پھر، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك، پس بے شک آپ کی سخاوت سے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے جو آپ کو سمجھنا ہے، من جودی کا، جود عربی میں بھی لفظ ہے، جود اردو میں بھی لفظ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنے نعتیہ کلام میں پہلے شعر میں، ادائے کے بخشش کا پہلا شعر ہی یہ ہے،
یا رسول اللہ میں آپ کی نعت لکھنے لگا ہوں تو جہاں سے سٹارٹ لیتا ہوں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ لفظ حدیث پاک سے ایسے چن کر لائے ہیں۔ کوئی آپ یہ نہ سمجھتے رہے نا آپ کی اردو بڑی اچھی تھی، اردو میں آپ نے عشق کی راہ میں بہ کر آپ نے یہ نعتیں ساری لکھ دی ہیں۔ ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف آپ نے پہلے قرآن اور حدیث سے ایسے چنا ہے، چن کر پھر اس کو اپنے کلام میں بیان کیا ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا میرے صحابیوں میں دسو کا ایک مسئلہ، یا رسول اللہ کی فرمایا من اجود بات نہیں پوچھا، اس میں نے دسو سب تو بڑا سخی کون ہے؟ جود کی سپرلیٹو ڈگری، اس میں تفضیل اجود، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کو پتہ بھی ہوتا سی نا گل کا، تے یہ نہیں سی کہندے یا رسول اللہ اے دا جواب۔ ہاں جی صحابہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے پتہ سی نا کہ نہ اللہ رسول تو جدا ہے نہ رسول اللہ تو جدا ہے، اس واسطے عالم بیان باچ کرتے سن، کہتے سن اللہ و رسولہ عالم۔ یا رسول اللہ ساڈا عقیدہ ہے ہی جے جنہ اللہ نے تانوں علم دیتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، تے اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ کی جانتا ہے، کہ رسول جانتا ہے کہ رسول کی جانتا ہے۔ سانوں نہیں یہ پتا۔ حضور نے فرمایا میں دساں تینوں کہ عجبت کون ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اجود۔ اجود کی دی صفت ہے، بولو اللہ دی، کیونکہ اللہ خود کھاندا نہیں، پیندا نہیں، سوندا نہیں، اپنی ساری مخلوق نو کھواوندا بھی ہے، پیوندا بھی ہے تے سواندا بھی ہے۔ جو خود نہ اپنے پاس رکھے دوسروں کو دے اسے کہتے ہیں جود۔ اے میرے سامنے روٹی پئی ہوئے نا، یہ روٹی تو میں اپنی کھائی جاواں تو دو چار لوگ میں ایک روٹی کسی فقیر نو دے دیا، میں جود نہیں جے، یہ سخی ہے، یہ سخاوت ہے، بس صرف سخاوت، سخا یسکو سخاوتا، زیادہ یدود جود نہیں ہے۔ جود اسے کہتے ہیں کوئی سائل آئے اے لا یار تو لے جا، تو کھا لا، میری خیر ہے۔ یہ پہلے اپنے ذہن سے فیڈ کر لو کہ جود کی صفت کیا ہے، جود کی تعریف کیا ہے۔ جود وہ کر سکتا ہے جس سے خود اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو کہ میں بھوکا 1 مہینے نہیں، 2 مہینے نہیں، ساری زندگی بھی رہنا چاہوں تو رہ سکتا ہوں، لیکن میں دوسروں کو کھلاؤں گا، وہ یہ کام کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں نا میں بھی جود کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے جھوٹ ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، یہ یا اللہ کر سکتا ہے یا اللہ کا رسول کر سکتا ہے۔ اس پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے میرے صحابیوں یہ بتاؤ، من اجود بعد اللہ، اللہ کے بعد اس کی مخلوق میں سے سب سے بڑا اجود کون ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم۔ یا رسول اللہ تے اللہ رسول ہی جانتا ہے کون اجود ہے۔ فرمایا میں بتاؤں؟ ہاں یا رسول اللہ بتاؤ۔ فرما رہا ہے
اللہ کی مخلوق میں سے اللہ نے انا اجود من بعد ہی، اللہ کے بعد اجود میں محمد ہوں۔ اللہ کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجود ہوں، اور اس پر پریکٹیکل کر کے دکھایا تاکہ کسی کو شک و شبہ نہ رہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صرف سحری کے وقت اٹھے، کھانا تناول فرمایا جو آپ نے جتنا چاہا، یعنی سحری کر لی۔ افطاری کا وقت ہوا، نہیں کھایا، اگلے دن سحری بھی نہیں کھائی، افطاری بھی نہیں کی۔ تیسرا دن شروع ہوا، سحری بھی نہیں کی، افطاری بھی نہیں فرمائی۔ چوتھا دن آ گیا، سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی۔ 10 دن ایسے گزر گئے، 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ پورا ایسے گزر گیا۔ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، دوسرا مہینہ میں بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہی کنٹینیوسلی روزہ جاری رکھا ہوا ہے، نہ سحری نہ افطاری۔ 2 مہینے خود روزہ رکھا، اوروں کو کھلاتے رہے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سحری کرتے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں، نہ دوپہر میں کوئی لنچ کرتے ہیں، نہ مولوی تے ہر ویلے کھاندے رہندے ہیں، اور ویلے ایویں نہیں ڈیڑھے ڈیڑھے۔ زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ بڑھے گا، جو پیٹ گھٹانا چاہتا ہے، کم کرنا چاہتا ہے، کھانا کم کر۔ واللہ یہ نسخہ ہے، جس کا معدہ خراب ہو جائے 24 گھنٹے کچھ نہ کھائے، آدھا معدہ اس کا بغیر دوائی کے صحیح ہو جائے۔ اور جو باوضو رہنا چاہتا ہے وہ 3 وقت کا بھی نہ کھانا کھائے، 2 وقت کا کھانا کھائے، صبح رات، باوضو رہے۔ یہ ہمارے ہر وقت وضو ٹوٹے رہتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں مولوی صاحب دسو میرا تو وضو ہی نہیں رہتا، ہوا خارجی ہوتی رہتی۔ اور کبھی یہ بھی تو سوچا کرو میں کھاتا کتنا ہوں، سنت کے مطابق زندگی میری کیا گزر رہی ہے؟ تو بہرحال آقا کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے وقت اٹھ کر وضو کرانے کے لیے اپنی صفت جود کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا سل مانگ، یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں رفاقت۔ بھائی حضور کو تو چاہیے تھا یہ کہتے کہ مجھے کیا پتا کہ تو جنت میں جائے گا بھی کہ نہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، مجھے پتا نہیں آپ میں سے کون جنت میں جائے گا کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ کسی سے پوچھ لو، مجھے دعویٰ نہیں کرے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی دنیا کی چیز مانگ، کوئی دین کا مسئلہ پوچھ۔ میں تو ایک ذرہ ناچیز سے بھی کم تر حیثیت رکھتا ہوں اللہ کے ہاں۔ بھائی کئی خناس لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے، ہاں ہوشیار رہو، آگاہ رہو۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی جن کا نام محمد ہے وہ تو کسی شے کے مالک و مختار نہیں، ارے تیرا کوئی اور نبی ہوگا جو کسی شے کا مالک و مختار نہیں ہے۔ اس خلاق عالم نے جس کا نام 4 مرتبہ قرآن میں لے کر نعتیں جگہ جگہ پڑھی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ خود اعلان کر رہا ہے ارے جنت مانگتا ہے، جنت تجھے مل ہی جائے گی، آبا غیر ذالک کا اور بھی کچھ مانگ لے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے نا جو اس جہان کا بھی مالک ہو، اس جہان کا بھی مالک ہو۔ تو یہ ہمیں اعلیٰ حضرت نہیں بتایا ہے، تم ہی حاکم برایا، تم ہی
قاسم عطایا. یہ نہیں ہے کہ صرف مالک ہی ہیں، کئی مالک ہوتے ہیں دیتے نہیں ہیں. حضور کی شان یہ ہے فرمایا میں ایسا مالک ہوں کہ جو سائل آ جائے، جیسا مسئلہ لے کر آ جائے، اگر اللہ نے ظاہراً اس کو چھوٹ نہ بھی دے رکھی ہو، میں محمد پھر بھی اس کا دیا ہوا اختیار استعمال کر کے اس کا مسئلہ حل کر کے بھیجتا ہوں. یہ جملہ عاشق حضرات برداشت کریں گے. ہاں جی، اللہ نے خود تو وہ چھوٹ دی نہیں ہے. حضور کون ہوتے ہیں چھوٹ دینے والے؟ ایک اعرابی آیا، عرض کی یا رسول اللہ ہلک تو یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہوں. میرے مصطفیٰ کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا ما اہلکا کا یا اعرابی ہو، او اعرابی مجھ محمد کے ہوتے ہوئے تجھے کس شے نے ہلاک کر دیا؟ یا رسول اللہ تازہ شادی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، دن کے وقت اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہوں، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا رب نے کہا ہے غلام آزاد کر. یا رسول اللہ میں تو اپنی گردن کا مالک ہوں، میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، غلام ہے ہی نہیں، غلام خرید بھی نہیں سکتا. حضور نے فرمایا پھر ایسے کرو 2 مہینے کے روزے رکھو. یا رسول اللہ 1 مہینے دے پورے ہوئے نہیں تو 2 مہینے تک کتنے پورے ہونے؟ مسکرائے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. آئے ہائے، یہ ساری حدیثاں نے ترجمے اعلیٰ حضرت نے فرمائے. حضور مسکرائے فرمایا اچھا پھر تیسرا حکم رب دے وے 60 مسکینوں کو کھانا دکھوا. یا رسول غریب ہاں کتوں لیاواں 60 مسکینوں کا کھانا، میں تے اپنے بچیاں دی روٹی پوری نہیں کر. میرے مصطفیٰ کریم پھر مسکرائے. حضور نے فرمایا چل اچھا رب کا حکم یہ 3 ہی ہے، آج بھی کل بھی قیامت تک کے لیے یہ 3 سزائیں ہیں روزہ توڑنے والے کی، چوتھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا اوتے کونے چ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری، حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا تحفہ گفٹ آیا کہ لایا گیا؟ ہاں جی، اس کو کہتے ہیں حکومت. حضور کی حکومت یہ تھی کوئی لائے یا نہ لائے، فرمایا مجھے منگوانا آتا ہے، فرمایا لے آ. منگوایا گیا، آ گیا، حضور نے قبول فرمایا. فرمایا اے نہ سائل اور مسئلہ پوچھنے والا بیلی کتنے؟ لبیک یا رسول اللہ حاضر. فرمایا کھجوراں دا ٹوکرا لے جا، اپنے محلے چ لے جا کے غریباں نوں ونڈ دے، تیرا کفارہ ادا. یہ چوتھا حکم سی انہاں 3 تو ہٹ کے جڑی رب نے سزا متعین فرمائی. یہ حضور دا اختیار. تم ہی کاسے میں عطایا، حضور کی عطا دیکھو. جب حضور نے فرمایا نا یہ ٹوکرا لے جا محلے میں بانٹ دے، کہنے لگا، رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ جس جگہ میرا مکان ہے میں 2 پہاڑیوں کے درمیان رہتا ہوں، چھوٹی سی آبادی ہے، اس میں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں، میں کتھوں غریب لبا، میرے تو ہوتے ہوئے دے لبا، سب تو بڑا غریب میں ہی ہاں. حضور اتنا مسکرائے کہ فظہر نواجذہ، حضور کے نکیلے دانت بھی ظاہر ہو. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے کبھی حضور کو اتنا مسکراتے ہوئے کھلکھلا کر ہنستا ہوا نہیں دیکھا. کیوں بھلا؟ حضور نے دیکھا کہ یہ تو میری شان رحمت للعالمین دیکھ کر مچل ہی گیا ہے، مچل ہی گیا ہے. حضور نے فرمایا اچھا چل کھجوراں دا ٹوکرا سر تے رکھ. مجھے تو لگتا ہے حضور نے رکھا ہوگا. ہائے ہائے ہائے، کیا شان ہوگی اس صحابی کی.
ہائے کاش کہ اس وقت میں اس صحابی کی پہنی ہوئی نعلین کی خاک ہوتا. ارے جنہیں عظمت کا پتہ ہے نا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابی کی شان کیا ہے. جس نے صرف کلمہ پڑھا اور کچھ عبادت نہیں کی اور دل کی محبت سے، یہ شرط ہے، دل کی محبت سے کلمہ پڑھ کر حضور کو ایک نظر دیکھ لیا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اچھا تو نے مجھ محمد کو دیکھا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا ہے. فرمایا بعد میں آنے والا غوث قطب ابدال اونٹ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور تو آدھا لپ جاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تیرے درجے کو وہ بھی نہیں پہنچ سکتا. گویا حضور نے یہ اعلان فرمایا ہے ساری دنیا بھی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کر دے، کبھی اللہ آپ کو لے جائے میدان احد میں جاؤ اور ایسے کر کے نا پہاڑ کو دیکھو، تمہاری آنکھ تھک جائے گی، پہاڑ ختم نہیں ہوگا. 7.5 میل لمبا ہے پہاڑ. اب تو گھس گھس کے اوپر سے نیچے کو آ گیا، اس وقت کتنا اونچا ہوگا. 7.5 میل لمبا پہاڑ، اس کی مثال کیوں حضور نے دی؟ یہ بھی پتہ ہے آپ کو کسی اور پہاڑ کی کیوں نہیں دے دی؟ کیا حضور کی نظروں میں کیٹو نہیں تھا؟ آج کہتے ہیں سب سے اونچی چوٹی والا وہ فلاں ہے فلاں ہے. ساری کائنات حضور کے سامنے تھی، مگر حضور نے اسپیشل اوک پہاڑ سے نسبت دے کر فرمایا اوک پہاڑ کی اس لیے مثال دی ہے کہ اوک پہاڑ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے اور میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پتھر بھی نبی آخر الزمان سے محبت کرتے ہیں. آج ایک وہابی دیوبندی ایسا ہے جو محبت سے روکتے ہیں. کیسے روک لوگے جن کے دلوں میں خدا خود محبت ڈال دے؟ یہ محبت کا سودا کسی دکان سے نہیں ملے گا آپ کو، یہ ذہن میں رکھنا. اور کسی عام مولوی کی مجلس میں بیٹھ کر بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. دعا کیا کرو کہ کوئی ایسی ہستی جو حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہو، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہو، حضور بابا فرید الدین گنج شکر جیسی ہستی ہو، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسی ہستی ہو، حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی ہو، وہ تمہارے دلوں میں اپنی نظر سے حضور کی محبت داخل کرے. یہ قرآن پڑھنے سے نہیں ملے گا. آپ لاکھ کہتے رہیں گے مجھے قرآن سے مل جائے گا، میں نے پڑھا ہوا ہے، سارا پڑھا ہوا ہے. ارے تجھے قرآن آتا کب ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے آ جاتا ہے؟ یضل بہ کثیرا، اور میں اس سے گمراہ بھی کرتا ہوں. مولا ہدایت کس سے دیتا ہے؟ پر میں ہدایت اس سے دیتا ہوں جو اینک میرے مصطفیٰ کی محبت کی لگا کر پڑھے. حضور کی محبت کی اینک ڈھونڈو، وہ یہ اینک نہیں ہے. علامہ اقبال اسی لیے کہہ گیا لوگوں غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو کہ ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. قرآن تو سارے ہی پڑھتے ہیں. آؤ تمہیں حضور کے زمانے میں لے چلوں، سب سے پاکیزہ زمانہ. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ ملا ہوا ہے وہ زمانہ، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شکایت آئی، حضور وہ فلاں محلے کا امام جو ہے نا وہ ڈیلی فجر کی نماز میں عبسہ و تولی ہی پڑھتا ہے. بھائی قرآن ہے عبسہ و تولی 30ویں پارہ میں ہے نا سورہ عبس، وہ پڑھتے رہے. مقتدین تنگ آ گئے روزانہ سن کے، انہوں نے شکایت کی، آپ نے طلب کر لیا. فرمایا اوے آپ
ڈیلی تو سنیا آبس و تولہ پڑھتا ہے، وجہ دس تینوں اور قرآن نہیں آتا؟ عرض کی حضور آتا ہے سارے قرآن دا حافظ ہو، تو فرمایا تینوں ہے کہ صورت آتی تو پھر یہ وجہ تے دس کیوں پڑھتا ہے؟ کہنے لگا اس واسطے تاکہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے، یہ رب نے اپنے محبوب نو ڈانٹیا بھی ہے۔ وہ نبی نے صحابی آئے نا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا ذکر ہے، تو حضور موٹیاں سامیاں نو تبلیغ کر رہے تھے، مالدار نو، انہوں نے آگے نا اکھاں نظر تو بیچارے نو آندا نہیں سی ظاہری، تو انہوں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بھی آیا ہوں، میں بھی مسئلہ پوچھنا ہے۔ حضور نے نا بل جبین مقدس سے، اور یہ یاد رکھو حضور کا ہر عمل ہر قول اللہ کی مرضی سے ہے، ہاں یہ پہلے اپنے ذہن میں رکھو، نبی کا کوئی قول کوئی عمل اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ملائکہ کو کنٹرول کرتا ہے نا رب، ایسے نبیوں کو بھی اس نے کنٹرول کیا ہوا، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، وہ ہمیں نظر آ جائے تو الگ بات ہے کہ یہ غلطی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کی ہاں غلطی نہیں ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ حضور نے تیوری چڑھائی اور اس سے اعراض کرتے ہوئے ادھر توجہ امیروں کی طرف میں اگر من گئے تھے یہ بڑے بڑے لوگ جڑے نے سارے کنٹرول کر کے دے اسلام چ لے آؤ گے، حضور نے اینج کیتا نا، اللہ کریم نے وہ ساری ادا قرآن مجید کا حصہ بنا کے کہا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا۔ مولوی جڑا ظاہری طور پہ اے حضور دی محبت تو بغیر اے ہو جی اینکا لا کے شیشے والیاں پڑھیا تھی، انہیں کہ ویکھیا نا اللہ نے حضور نو ڈانٹیا ہے، نالے کہہ رہے ہیں وما یدریک، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ دل کیدا زیادہ صاف ہے۔ حضور دی محبت بھی پڑھتا تو تینوں نظر آتا نا، یہی تے سے رونا روندے ہیں۔ حضور کی زندگی کا ہر عمل اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے بعد میں آنے والے لوگوں تمہیں کوئی ایسا معاملہ درپیش آ جائے جس کی مثال تلاش کرنا چاہو تو میرے مصطفیٰ کا آئینہ سامنے رکھ لینا، اس میں تمہیں وہ مثال مل جائے گی۔ مثال کے طور پر علامہ صاحب، انہوں نے کول موٹیاں موٹیاں سامیاں بیٹھیاں ہوں ہیں، شیخ پتر سارے سنیارے سارے، تے غریب آ جائے تے انہوں کی اللہ نے حکم دیتا ہے، اور میں مولانا وہ اے منن یا نہ منن جڑا غریب منیا ہے انہوں تے لفٹ کراؤ، جیڑا غریب منیا ہے پہلے ہی انہوں تے لفٹ کراؤ، یہ پتہ نہیں یہ مننا ہے نا کہ نہیں مننا، انہاں نوں چھڈے پرے، جیڑا منیا ہے انہوں ٹائم دیو۔ یہ ساڈے واسطے حضور نے انج کیتا جے، تے انہیں کیا دیکھے نا ڈانٹیا ہے، ہن سزا سن لو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے اچھا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ڈانٹا، رسول اللہ کو ڈانٹا، اور میں نو اے دس ظالمہ کوئی محبوب نو بھی ڈانٹتا ہے، کوئی محبوب نو بھی ڈانٹتا ہے، کہ ہو جا پیار ہے کہ محب اپنے محبوب نو ڈانٹے، تے جا ڈانٹے گا تے محبوب نو کدی بھی لفٹ نہیں کرائے گا۔ لفٹ کراؤن واسطے ضروری ہے کہ جنوں پیار ہو جائے وہ ساری کائنات دے حوالے کر دے وے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا انہوں لے جاؤ سولی تے چڑھاؤ، ایدی گردن نہ کر دیو۔ جس حافظ قرآن دا عقیدہ اے ہوئے کہ اللہ نے محبوب نو ڈانٹیا ہے، عمر فاروق اعظم دے نزدیک دی سزا قتل ہے۔ اے جی محبت صحابہ کرام دی ہے،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی اور منافق کا قصہ بھی آیا، دونوں کا سنا، فیصلہ کرنے لگے۔ یہودی کہنے لگا حضور پہلے میری گل تے سن لو، فیصلہ بعد سنایا جی۔ حضور دی بارگاہ کو ہو کے آئے ہیں اسے، حضور نے میرے حق سے فیصلہ سناتا ہے۔ اے جڑا کلمہ گو تہاڈا مسلمان بھرا ہے نا، اینوں انگل آئی ہوئی تھی، اے آندا سی میں نظر ثانی کروانی ہے عمر فاروق اعظم کو، تے میں اینوں لے آواں، آ تو بھی چوپ کے ویکھ لے کے تینوں مزہ آئے گا۔ انہوں پتہ سی کہ عمر فاروق اعظم نو حضور نال کنا پیار ہے۔ عرض کیتی حضور اسے ایک سپریم کورٹ جو فیصلہ لے کے ہن تھلے جڑی عدالت ہے اوتھے اے لے کے آیا، اتوں بھی کدی تھلے آیا فیصلہ، تھلوں تے اتنے جاندے سونے سیشن جو سول جو سیشن جو ہائی کورٹ جو سپریم کورٹ، اے اتوں تھلے تے آیا ہے۔ فرمایا اچھا اوئے عمر کو نظر ثانی کروانا آیا؟ ہاں حضور عمر کو نظر ثانی۔ میں بہ پھر اتنے سامنے بہ جا۔ آپ اندر گئے، اندروں کر غصے وچ تلوار میں آن جو گھروں ہی باہر کٹ کے لیا اے گردن لا کے فرمایا حضور کے فیصلے کے بعد جو عمر سے فیصلہ کروائے عمر اس کا یوں فیصلہ کرے گا۔ حضور کے فیصلے کے بعد میرے کو فیصلہ کروانا ہے، گردن لا کے بڑے رکھ لی۔ ہن گل پھیل گئی صحابہ اکرام جی عمر نے ایک مومن نو قتل کر دیتا، عمر نے ایک مومن نو قتل کر دیا۔ بھائی مومن کیویں؟ بھائی کلمہ تو پڑھتا ہے نا، جی کلمہ پڑھتا ہے تو نمازاں بھی پڑھتا ہوئے گا، یہ بھی ذہن چ رکھنا۔ ہاں یہ کلمہ انہیں پڑھیا سی تو نمازاں بھی پڑھتا سی، روزے بھی رکھتا سی، مسجد نبی شریف آندا جاندا بھی سی، ریاض الجنہ میں انہیں نفل بھی پڑھے ہون گے، اے ساریاں گلاں وچ پائیاں جاندیاں سن۔ گردن لا کے بڑے سٹ کے کیا فرمایا حضور دے فیصلے تو بعد میرے کو فیصلہ جڑا لے کے آئے گا میں وہ انج فیصلہ کراں گا۔ صحابہ اکرام نے کی وہ عمر نے مومن کو قتل کر دیا، دوڑے دوڑی حضور دی بارگاہ جائے، یا رسول اللہ عمر نے ایک مومن فلانے کو قتل کر دیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا، مسکرا کے حضور نے فرمایا عمر کے ہاتھوں مومن کا قتل نہیں ہو سکتا، عمر کے ہاتھوں مومن کا قتل نہیں ہو سکتا، عمر کے ہاتھوں مومن کا قتل نہیں ہو سکتا۔ وہ مقدمہ لے کے حضور دی کول آ رہے سن، رب کریم نے فرمایا جا جبریل میرا قرآن لے جا، قیامت تک دس دے لوگوں کہ مومن ہوندا کون ہے، مومن دی تعریف کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بس محبوب مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو تجھے شجرہ بینہم آپس کے دینی دنیاوی ہر قسم کے معاملات میں تجھے حاکم نہ مانے، تجھے حاکم نہ مانے۔ حاکم وہ ہوتا ہے جس کے حق میں جو فیصلہ سنا دے منو ان قبول ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اسی واسطے اگے تے انداز رہا ہوں، فیصلے کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ پتہ نہیں صحیح ہویا کہ یہ غلط ہے، پتہ نہیں صحیح ہویا کہ ہوتا ہے نا، اگر اپنے حق میں نہ ہو تو دل میں بات تو آتی ہے، پتہ نہیں حاکم کو صحیح فیصلہ آیا کہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے یار دا فیصلہ آخری فیصلہ جے سن لو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں گھٹن بھی محسوس نہ ہو کہ آیا اللہ کے محبوب نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط کیا ہے۔ فرمایا حاکم من، اے ہو جے حاکم من کہ جے وجہ حاکم تو اس احکم الحاکمین نو منتا ہے۔ اللہ حضرت نے پھر دسیا یا رسول اللہ تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی دافع بلایا، تم ہی شافع خطایا، کوئی تم
سے موضوع سے متعلق اس شعر پر ختم کرتے ہیں. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم. جبریل امین نے ونفخت فیہ من روحی ادھر اللہ کے حکم پڑھ کے ایسے پھونکا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے تو بڑی بڑی نشانی، بہت بڑا معجزہ ہے کہ بغیر باپ تو ابن مریم حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ نو جنم دیتا. لیکن سنو لوگو ان بڑی نشانی نہ سمجھ لیا جائے. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر سیدہ آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا. وہی سب سے پڑھیے وہی سب سے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نا اپنی قوم جو باز کر کے کہہ رہے سن وہ میرے بعد جنے آنا جے وہ ہی جے. مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. ایک حواری اٹھیا کہنے لگا حضور تہاڈے نالوں بھی انہاں دی شان زیادہ ہونی ہے. مردے تسی زندہ کر لیندے دے، کوڑ دا مرض لے کے کوئی آ جائے ہاتھ پھیر کے تسی شفا دے دیتے جے. جے کوئی مادر ذات اندھا آ جاوے اے شہادت دی انگلیاں پھیر کے تسی انہوں شفا منٹ تو پہلے دے دیتے دے. جس مرضی قبر تے کوئی تانوں لے جائے کبھی ایس مردے نو زندہ کرو آپ ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے. اس تو وڈی دی کوئی شان ہوئے گی. وہ حیران ہویا بھئی یہ ساڈا نبی وہ آخری نبی دیاں گلاں کری جاندا ہے، حضور تہاڈے نالوں وڈی شان ہوئے گی. فرمایا سن عیسیٰ ابن مریم کی یہ التجا ہے اللہ کے حضور، اے اللہ مجھ سے نبوت لے لے، رسالت لے لے، سب کچھ لے لے، سارے معجزات کمالات فضائل لے لے، نبی آخر زمان کی نالین پاک کا تسمہ باندھنے والا نوکر بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.